الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا والقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولم عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات اور امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات آج اس خمسے کی آخری مجلس ہے اور میں شکر گزار ہوں اس انجمن کا اور آپ تمام مومنین کا بڑی محبت سے ہمارے بیان کو سنا. اگر کوئی بات سخت لہجے میں کہی ہو اور بری لگی ہو تو معذرت چاہتے ہیں. میرا ارادہ کسی کی توہین نہیں ہے بلکہ میسج پہنچانا ہوتا ہے. اور ڈاکٹر وہی اچھا ہوتا ہے جو مریض کو انجیکشن لگاتے وقت اس کے درد کا احساس نہ کرے، اس کے مرض کا احساس کرے. اللہ سلامت رکھے اس خمسے کرنے والے انجمن کو، تمام مومنین کو. اللہ قبول کرے ہمارے اس تمام عزاداری کو جو بھی ہوگی یا ہو رہی ہے، اور ہمیں مظلوم حسین کے مخلص عزاداروں میں شامل فرمائیں. شب شہادت مظلومان حضرت امام زین العابدین سید الساجدین ہے. ہم اپنی طرف سے اور آپ تمام مومنین اور عاشقان مولا کی طرف سے ان کے وارث حقیقی آقا امام زمان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس امام کی معرفت اور اس امام کی محبت میں اضافہ فرمائے، اور بقی میں جس کی قبر ہے پروردگار بقی کی تعمیر کا اسباب فراہم فرمائے اور آج کی مجلس کو قبول فرمائے. مولا کی شان میں، مولا زین العابدین کی شان میں مل جل کر بلند تر صلوات ہم سے پڑھنے سے پہلے میرے ذہن میں بھی نہیں تھا اور میں ذہنی طور سے آمادہ نہیں تھا، ورنہ پانچوں مجلس مولا کے خطبے پہ پڑھ دیتا. تھوڑا افسوس بھی ہوا ہے لیکن بہرحال موقع ملا تو پھر آپ کو خطبہ سنائیں گے. اگر آپ کو خطبہ سننا ہے تو ایسے سنیں گے کہ جیسے لگا کہ خطبہ سن رہے ہیں. چوتھے امام نے جس حالات میں خطبہ دیا ہے وہ اور اماموں سے بالکل الگ ہے. جب علی خطبہ دے رہے تھے کوفے میں تو سب علی کے چاہنے والے تھے اور خطابت میں کہوں کہ سارے حلال زادے بیٹھے تھے. اور جب چوتھے امام خطبہ دے رہے تھے تو کوئی حلال زادہ نہیں تھا وہاں.
सारे यजीदी बैठे हुए, सारे दुश्मन बैठे हुए। चौथे इमाम का एक जुमला मिलता है जो, देखिए, तारीख को जब तक पसमंदर पेश नहीं करेंगे आपको लुत्फ नहीं आएगा। बहुत लोगों को, बुजुर्गों को तो आएगा, लेकिन बच्चों को शायद कनेक्ट ना हो पाए उतना। ज़्यादा पसमंदर बयान करने की इजाज़त दे तो ज़रा बुलंदतर सवाल है। 11 मुहर्रम को जब ये काफिला कूफे पहुंचा है तो कूफे में चौथे इमाम ने इजाजत दिया है जनाब ज़ैनब को। जनाब ज़ैनब का कूफे में खुतबा मिलता है। चौथे इमाम का खुतबा कूफे में एक जुमला उन्होंने बस उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को खामोश करने के लिए एक दो जुमले कहे थे। उस पर चौथे इमाम ने, जहां तक मुझे नॉलेज है, कोई खुतबा कूफे में नहीं दिया। जनाब ज़ैनब ने जितना कह दिया था उतना काफी था। एक चीज चौथे इमाम इसलिए एहतियात कर रहे थे कि कहीं यजीद और यजीदियों को कत्ल का बहाना न मिल जाए, इसलिए सब कुछ होने के बावजूद खामोश थे। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। लेकिन जब यह काफिला शाम पहुंचा और शाम में यजीद की पॉलिसी क्या थी, जब तक हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे शायद खुतबे को मैं समझा नहीं पाऊंगा, आपको शायद उतना लुत्फ भी नहीं आएगा। लेकिन इस तारीख को जहन में रखेंगे तो आपको दरबार का मंजर सामने आएगा। ये जो आप 700 कुर्सी नशीन सुनते हैं ना, ये कौन लोग थे, ये क्या पॉलिसी थी यजीद की? यजीद की पॉलिसी ये थी, देखिए, वो डरा तो था, उसने हुसैन को कत्ल करवा के डरा तो था, क्योंकि जिस्म का यहां से चला जाना और है और शराफत और इक़्तिदार का बाकी रहना और है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, और वही तारीख आज भी दोहराई गई है कि हमारा एक रहबर चला तो गया है लेकिन मारने वाला आज भी डर रहा है। तो यजीद पर खौफ था कि कहीं अगर ये बात पता चली तो हम पलट सकते हैं। सारी दुनिया कंट्रोल में कर लिया था, जैसे आज इस खबीस ने किया हुआ है, ऐसे ही कंट्रोल में थे सारे, कोई बोलता नहीं था। तो उसने एक प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि कुछ लोगों को बुलाया जाए और इनको पेश किया जाए, इतना जुल्म किया जाए कि फिर कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाने न पाए, खौफ पैदा किया जाए। तो जो फरमाने, देखें, गैंगस्टर हमेशा बोलते भाई खौफ पैदा करते हैं। तो यजीद तो गैंगस्टर था ना, आतंकवादी। आतंक का मतलब है खौफ, आतंकवादी जो खौफ पैदा करे। तारीख का सबसे बड़ा आतंकवादी यजीदी तो था। तो उसने प्लान क्या किया कि कुछ लोगों को, पूरी दुनिया के जितने भी डिप्लोमेट थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एम्बेसडर्स, फॉरेन मिनिस्टर, राजा, महाराजा जो भी होते थे, सबको बुलाया और कहा आना जरूर है, नहीं आओगे तो लश्कर भेज के कुचलवा देंगे, आना जरूर है। अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना जरूर है, वरना लश्कर भेज के कुचलवा देंगे। सबको बुलाया, जिनकी तादाद तकरीबन 300-350 थी। 400 तक कही गई, लेकिन 400 का फिगर बहरहाल बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। 300-350 लोग थे जो बुलाए गए। इनके सामने अपनी सियासी, जिसको कहते हैं कि पॉलिसी को मजबूत करना था। फिर जितना पैसा करबला में खर्चा हुआ था यजीद का, भाई गोश्त थी, खाना पीना खर्चा, फिर काफिला लेकर करबला से शाम आना, एक्सपेंस हुआ था ना सारा, और फिर इनाम भी देना था। ये पैसा कहां से आए? तो इसने चुनिंदा बड़े बड़े बिजनेसमैनों को जबरदस्ती बुलवाया कि दरबार में हो, ताकि इनको डिप्लोमेट के जरिए से अपना पावर ठीक करें और इन्हें डरा के पैसे ले, ताकि जो खर्चा है वो दिया जाए। बात अच्छी लग रही है आपको? फिर तीसरा ग्रुप ऐसा था जो सोशल एक्टिविस्ट था। बहुत से लोग होते हैं ना जो माशरे बड़े मजबूत होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उनको बुलाया। इन सबकी तादाद 700 लिखी जाती है,
جسے آپ 700 کرسی نشیں کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ چوتھے امام کو اس بات کی خبر شام میں لگی، بھائی قیدی تو تھے لیکن جو یہ ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ بیمار تھے اور چل نہیں پا رہے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ بیمار صرف وہ امام حسین کی شہادت کرتے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اس کے بعد آپ یہ تصور ختم کر دیں، ایک 35 سال کا جوان بہت دیر تک بیمار رہے گا تو عیب مانا جاتا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، آپ سمجھ ہی نہیں رہے بات کو۔ یہ جو بیمار لکھا جاتا ہے نا، صرف کربلا میں اللہ نے اس لیے بیمار ڈالا تھا تاکہ امامت کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے، ورنہ ان پر بھی جہاد واجب ہوتا اور شہید ہو جاتے جناب علی اکبر کی طرف سے۔ تو اللہ نے ٹیمپریری طور سے جہاد کو ثابت کرنے کے لیے تاکہ نسل امامت آگے بڑھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، چوتھے امام کو چند گھنٹوں کے لیے یا ایک دن کے لیے غنودگی کے عالم میں ڈالا، بیمار نہیں ڈالا۔ جو دنیا کو شفا دیتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ بخار وخار نہیں تھا نعوذ باللہ، کیا بخار و غنودگی میں ڈالا تھا خداوند عالم نے، جیسے کل رسول اللہ کو میں نے بتایا کہ ڈال دیا تھا، غنودگی میں ڈالا تاکہ جہاد ثابت ہو جائے، امام کی مدد ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد چوتھے امام بالکل نارمل تھے اور جیسے 35 سال کا، اور یہ لکھا ہے اس میں کہ جب یہ چوتھے امام اس سیاست کو سمجھتے تھے۔ چوتھے امام جب کوفہ پہنچے اور عبیداللہ ابن زیاد نے جناب زینب سے کہا کہ تم تو کہتی تھی کہ تمہارا خاندان بہت اللہ والا ہے اور سارے اختیار تمہارے باپ کو اللہ نے دیا ہے، آج کون کہاں کھڑا ہے تم نے دیکھا ہے؟ توجہ کریں۔ تو جناب زینب سے پوچھا کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے دربار میں آتے ہوئے؟ تو کیا کہا تھا؟ رہی تو جمیلہ، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب زینب کا مکالمہ تھا، جب کسی موقع پر بیان کریں گے، خطبہ بیان کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ماحول آپ کا بن جائے۔ تو چوتھے امام نے ایک جملہ کہا تھا، قبلہ اس جملے پر پڑھتا رہ جائے ذاکر تو کم ہے۔ جب جناب زینب سے اس طرح کی بات کی تو چوتھے امام نے انٹرفیئر کیا اور کہا کہ صرف میں اس دربار میں ایک جملہ کہوں گا، جو سمجھ گیا اس کا بھی نصیب ہے، جو نہیں سمجھا اس کا بھی نصیب ہے۔ اور عبیداللہ تو جانتا ہے کہ یہ شرف مجھے ملا ہے، بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ عبیداللہ تو جانتا ہے کہ یہ شرف مجھے ملا ہے کہ میرے خاندان میں محمد بھی ہے، میرے خاندان میں علی بھی ہے۔ تیرے خاندان میں نہ محمد آیا ہے نہ علی آیا ہے، میرے خاندان میں محمد بھی آیا ہے، میرے خاندان میں علی بھی آیا ہے۔ اور بھیجنے کی وجہ بھی سن لے، الحمد، یعنی حمد کیا ہے چوتھے امام نے عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں۔ جب میں پڑھتا ہوں تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اللہ نے محمد اور علی کو اس لیے خلق کیا تاکہ اپنی ذات پر دلیل بنا دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کی طرح لیا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے پھر کبھی موقع پر شرح کروں گا، چاہتا ہوں شام والا خطبہ پڑھ دوں جس میں بڑی فضیلتیں بیان کی۔ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ۔ اللہ کا حمد اور شکر ہے جس نے محمد اور علی کو اس لیے خلق کیا تاکہ اس کی ذات پر دلیل بن جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، جتنے بھی انبیاء آئے جب ان سے پوچھا گیا خدا ہے، کہا ہاں ہے، دلیل کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ ابراہیم سے پوچھا گیا خدا ہے، ہاں ہے، دلیل کیا ہے؟ سورج نکالتا ہے، سورج ڈوبوتا ہے۔
میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یوسف سے پوچھا گیا خدا ہے؟ ہاں ہے، مارتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ ہر نبی نے، ایک کم سوا لاکھ نبی نے خدا کے وجود پر ہٹ کے دلیل دیا۔ کسی نے معجزے کے ذریعے، کسی نے خلقت کے ذریعے، لیکن جب علی کے پاس آ کے پوچھا خدا ہے؟ ہاں ہے، دلیل کیا ہے؟ ہم ہیں۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم نے خدا کو پہچانوایا ہے، اس لیے ہمارے گھر میں محمد بھی آیا۔ چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں علی بھی آیا۔ تیرے گھر میں کون آیا؟ شجرہ خبیثہ کے علاوہ ہے کون؟ پھر شام آئے، شام میں جناب زینب نہیں بولی ہے، شام میں جناب زینب جو غیر کا مجمع، شام میں اپنے نہیں تھے۔ جس کوفہ میں جناب زینب کھڑی تھی نا بازار میں، 3000 عورتوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جب حضرت علی رہتے تھے کوفہ میں 3000 عورتوں کو حافظ قرآن بنایا تھا جناب زینب نے۔ تبھی تو کہہ رہی تھی میں وہاں پہ کھڑی ہوں جہاں میرا مقام نہیں ہے۔ لیکن شام میں نہیں بولی، شام میں چوتھے امام بولے۔ کہاں بولے؟ جب یہ 700 کرسی نشین کو بلا لیا جو کہا جاتا ہے قافلہ روکا گیا تھا، دربار سج رہا تھا۔ دربار نہیں سج رہا تھا، ان کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا کہ سارے آ جائیں۔ اب آپ کو کلیئر ہو رہی نا بات؟ تب ان کو لے جایا جائے گا تاکہ ڈرایا جائے، دھمکایا جائے۔ اور 700 کرسی نشین بیٹھ کے سوچ رہے تھے کون ہے، کون لوگ آ رہے ہیں۔ جیل سے ہی 35-36 سال کے ایک حسین جوان کو دیکھا۔ بولے نا آپ، ایک حسین جوان کو یزید کے دربار میں دیکھا۔ سب سے آگے پیچھے پیچھے کچھ تابعکار خواتین ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ قیدی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ جوان قیدی نہیں لگتا۔ کچھ نے کہا یہ حجاز کا لگتا ہے، کچھ کہتا ہے یہ مدنی لگتا ہے، کچھ کہتا ہے یہ بڑے معتبر خاندان کا ہے۔ کچھ نے کہا رکو بھی مسئلہ حل کروا لیتے ہیں۔ یزید کھڑا ہوتا ہے، لمبا چوڑا خطبہ دیتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ جب وہ بول لیا جو بولنا تھا، نہ شریعت ہے نہ قرآن ہے، جو یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا، وہ ڈرا دیا، دھمکا دیا۔ جب بیٹھنے لگا تو جو ڈپلومیٹ آئے تھے کہنے لگے اس جوان کو بھی تو اجازت دے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کوئی خوشنودی میں نہیں ممبر پہ بھیجا تھا، یہ بھائی جوان کو بھی تو بولنے دے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یزید اتنا اوور کانفیڈنس ہو چکا تھا کہ جسے میں لے کے آیا ہوں 35 سال کا یہ شخص ہے، اسے اتنا مارا ہے، اتنا ستایا ہے، اتنا مورل ڈاؤن کر دیا ہے، کیا بولے گا؟ میں کیا کہے گا آپ سے؟ یہ کیا بولے گا؟ لہذا کانفیڈنس میں کہتا جاؤ، جو کہنا ہے ممبر پہ جاؤ۔ یزید کو پتا نہیں تھا اجازت کس کو دیا ہے۔ سو گئے تو سو گئے، یزید کو پتا نہیں تھا اجازت کس کو دیا ہے۔ وہ جا رہا ہے ممبر پر کہ جس کا دادا اگر ممبر سے خطبہ نہ دیتا تو خطیب پیدا نہ ہوتے، جو اللہ کی زبان بولتا تھا، جو اللہ کے لہجے میں بولتا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اب یہاں پر میں نے کل کی بات کی تھی، چوتھے امام نے صرف فخر کیا ہے، کسی اور بات پر گئے نہیں۔ بتایا ہے مجلس پڑھنے والے مولویوں کو کہ ہمارے دادا کی تعریف کیا کرو۔ وہ کہتے نا کہ ہم نماز والے تھے، ہم روزے والے تھے، نہیں، کیا کہا؟ ممبر پہ گئے، انا ابن مکہ۔ آپ سوچے نہیں، اللہ کچھ نہیں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، انا ابن مکہ، میں مکہ کا بیٹا ہوں۔ سارے
واہ یہ تو ہاشمی لگ رہا ہے. اللہ اکبر، یہ تو ہاشمی لہجہ لگ رہا ہے. انا ابن مکہ والمنا. مکہ کیوں کہا؟ سامنے کون ہے؟ یزید ہے، یہ بھی مکہ سے آیا ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے. یزید معاویہ کا بیٹا، معاویہ ابو سفیان کا بیٹا. ابو سفیان مکہ میں تھا، یہ بھی تو مکہ سے آیا ہے، میں بھی مکہ سے آیا ہوں. تو مکہ کیوں یاد دلایا؟ شکارپور میں کوئی شریف رہے اور کوئی ذلیل ہو، اور جب ذلیل اپنی اوقات بھول جائے تو شریف کہتا ہے بولو مت، ہم بھی شکارپور کے ہیں. ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ چوتھے امام اسی لہجے میں بول رہے تھے. میری زبان نہ کھولا، میں بھی مکے کا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جو مکے میں رہتا تھا. توجہ کریں، یہاں پہ شارحین نے عجیب جملہ لکھا، یزید کو جھنجھوڑ کے کہا تو انہی کی تو اولاد ہے کہ تیرے باپ دادا میرے باپ دادا کے دسترخوان کے جھوٹے برتن اکٹھا کر کے غنی بن گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صرف یزید نہیں تھا، مروان، ولید، عمر ابن سعد اور بھی بنی امیہ کے لوگ موجود تھے. ان کے درمیان نے کیا کہا؟ میں مکہ کا بیٹا ہوں. ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تاریخ بتا دوں. میرے خطبے کا مطلب یہ کہ تاریخ کیا سمیٹا ہے چوتھے امام نے، جو میں مکہ کا بیٹا ہوں. جب جناب خدیجہ دسترخوان بچھاتی تھی تو ان کے باپ دادا سب سے پہلے کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، اور جب کھانا کھاتے تھے رسول کہتے تھے کہو لا الہ الا اللہ تو بھاگ جاتے تھے. تو جناب خدیجہ نے کہا ان چھچوروں کو، میں جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کا یہ تو ایک آفر دیں. کہا کیا آفر ہے؟ کہ چاندی کے برتن میں کھلاتے ہیں، کہتے ہیں کھاؤ بھی اور برتن بھی لے جاؤ. یہ واقعہ ہے، یہ انہی کے باپ دادا تھے جو دربار میں یزید کے کھڑے ہیں. یہ خدیجہ کا فرزند تھا، انہی کے باپ دادا تھے کہ کہا کہ چاندی کے برتن میں کھلائیں گے. تو انہوں نے اپنی عورتوں کو بھی لے آئے، اپنے بچوں کو بھی لے آئے. کھانا کھاتے تھے، چاندی کا برتن اکٹھا کرتے تھے، اور اکٹھا کرتے کرتے غنی بن گئے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شارحین لکھتے ہیں کہ چوتھے امام نے مکہ کیوں کہا؟ اس کی اصلیت کو کھولا تھا بی بی زہرا نے اپنے خطبہ فدق میں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جب بی بی زہرا کا انکار کیا گیا تو وہاں بتایا کہ ان کی حیثیت مکے میں کیا تھی، کس لہجے میں بات کی آپ تک پہنچی. کیا کہا تھا کہ تم ہماری شرف و فضل کو ختم نہیں کر سکتے. کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب مکہ میں میرے باپ رسول پر وہی نازل ہو رہی تھی جسے فضیلتیں مل رہی تھی، تمہاری مثال اس وقت مکے میں ایسے تھی جیسے جانور کے پیروں سے کچلی ہوئی گھاس. تو کہاں سے ہو گئے آپ؟ جسے جانور خود نہیں کھاتا. تمہاری مثال مکے میں ایسے تھی جیسے گودال میں ٹھہرے ہوئے گندے پانی کی بدبو. میرے باپ نے تمہیں زیور پہنایا، میرے باپ نے تمہیں شریف بنایا، ورنہ مکے میں تمہاری اوقات نہیں تھی. آج رضی اللہ میرے باپ کی وجہ سے ہو. اسی کو چوتھے امام نے کہا میں مکہ کا بیٹا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
پڑھ دیتا ہوں، 2-4 چننا لفظ پڑھ دیتا ہوں، چونکہ مجھے لگتا ہے تھکے ہوئے ہیں اور مجھے تھکا رہے ہیں. اگر تھکا نہیں تو بولے، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ خطبہ اس طرح سے پڑھنا چاہیے. جتنی گہری بات سوچیں گے اتنا ہی لطف آ گا. یہ خطبہ ہے، یہ مجلس نہیں ہے. کیا کہہ گے آپ؟ پھر کیا فرمایا؟ انا ابن سدرۃ المنتہا، میں اس کا بیٹا ہوں جو سدرۃ المنتہا پہ گیا. انا ابن من سرا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے سیر کرایا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ سیر کرایا. رسول کو سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ فضیلت نہیں ہے، سیر ہے. کہاں سو گئے خدا کی قسم؟ لفظوں کو تو پکڑیں، یہ سیر ہے، فضیلت نہیں ہے. جس کی سیر معراج ہو اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ میں اس کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے سیر کرایا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے جبریل کو سدرۃ المنتہا پہ روکا. میں اس کا بیٹا ہوں جو اللہ کا محرم تھا. جملہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی گفتگو میں جبریل کو بھی شامل نہیں کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج پر گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبہ قوسین تک گیا. ابھی بھی آپ سو گئے ہیں خدا کی قسم. رسول اللہ سے پوچھا گیا جبریل کو روکا کیوں؟ روکا کیوں؟ یہ ایک سوال مولا امیر المومنین سے بھی ہوا کہ جبریل کو روکا کیوں، اوپر کیوں نہیں لے گئے؟ کہ روکا اس لیے کہ اللہ کو کسی لہجے میں بات کرنی تھی. اگر جبریل چلے جاتے تو مسلمان کہتے جبریل کے لہجے میں بولا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سلسلے وار نہیں پڑھا، علماء بیٹھے ہیں، میں ادھر ادھر سے پڑھ رہا ہوں جو جملے مجھے ذہن میں آ رہے ہیں. انا ابن بیت اللہ المولود، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا دادا اللہ کے گھر میں آیا. کیا خدا کی قسم جملہ. آپ ابھی بھی بعض لوگ کنیکٹ نہیں ہوئے ہیں. یہ چوتھے امام مدینے میں نہیں کہہ رہے ہیں، یزید کے دربار میں کہہ رہے ہیں، کافروں کے سامنے کہہ رہے ہیں، حرام زادوں کے سامنے کہہ رہے ہیں. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ کوئی بھی شریف زیادہ وہاں نہیں ہے. اس میں اتنی بڑی بات کہنا، پہچانوا رہے ہیں اپنے کو. پہچان، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا دادا کعبے میں آیا ہے. یہاں پہ شارحین نے بڑی عجیب بات لکھی. سلیکشن بھی دیکھیے، ایک مجلس میں تو طے نہیں ہو سکتی بات. سلیکشن بھی چوتھے امام کا بڑا عجیب و غریب تھا. یہ کیوں کہا کہ میرا دادا کعبے میں آیا ہے؟ چونکہ مکہ میں کعبہ تھا اور جب علی کو فضیلت مل رہی تھی تو باہر تاک رہے تھے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا آپ کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سلیکشن امام کا ہے، غیرے کا نہیں ہے. بہت سی فضیلتیں تھیں، یہ سلیکشن کیوں کیا ہے؟ کلام امام کا سب سے آگے ہوتا ہے، بغیر مصلحت کے لفظ نہیں کہی. بھلے قیدی تھے لیکن امام تو تھے، معصوم تو تھے، لیکن سلیکشن کہاں پہ کیا؟ امیر المومنین کے اس جملے کو یاد دلایا ہے. کہاں پہ بول رہے ہیں؟ ابھی بھی آپ نہیں پہنچے. جہاں 70,000 ممبروں سے 40 سال علی کو برا بلا کہا گیا، وہاں پہ زین العابدین کھڑے ہو کر اپنے دادا کا دفاع کر رہے ہیں. یہ ہے مطلب میرے کہنے کا، جو آج ابھی آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. وہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے
ممالک کے سامنے کہہ رہے ہیں میرے امام کہ میں اس کا بیٹا ہوں. یہاں پہ کہتے ہیں منطوق اور مفہوم مخالف. چوتھے امام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اتنی فضیلت بیان کر رہا ہوں، تیرے باپ کے پاس بھی کچھ فضیلت ہے، تیرے پاس بھی کچھ ہے تو بتا نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا دادا کعبے میں آیا. یزید تیرا دادا کہاں آیا؟ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لطف آ رہا ہے اب رات کو، لیکن میرے جملوں پہ نہ جا کے برا نہ مانے گا، میں کہہ دیتا ہوں لطف آ رہا ہے تو آگے بڑھوں. میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے میں آیا. امیر المومنین سے پوچھا آپ کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہ چند فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے کعبے میں بھیجا، مخصوص دیوار میں در بنایا، مجھ سے پہلے نہ بنایا تھا نہ میرے بعد بنائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں نے سوال کیا مولا اس فضیلت کے. بیٹھ جاؤ جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں سلامت رکھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تمہیں نے پوچھا مولا اس فضیلت کے اتنی بڑی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کا سننا چاہیے. آیت اللہ کاظمی قزوینی سے پہلے روایت ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہے، پہلی بار یہ روایت ہماری آنکھوں سے گزری ہے. شاید آپ پہلی بار سنے یا سن چکے، مجھے تو یاد نہیں ہے. کہنے لگا میں سناتا ہوں اپنی ماں کی زبانی، چونکہ ماں وہاں کھڑی تھی. جب میری ماں مجھے لے کر، چوتھے امام کے جملے کو ذہن میں رکھیں گے تو لطف آئے گا. ایسے امام نے نہیں کہہ دیا کہ میں اس کا پوتا ہوں، اس کا بیٹا ہوں جو کعبے میں آیا، قرآن نازل ہونے سے پہلے آیا. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اسلام کے اعلان سے پہلے آیا. اسلام کے اعلان کے بعد تو بہت لوگوں کو فضیلتیں ملی، لیکن اسلام کے آنے سے پہلے صرف علی کو فضیلت ملی کہ اسے اللہ کے گھر میں نازل کیا گیا. کہ جب میری ماں سے قریش کی عورتوں نے پوچھا، جملے کو کنیکٹ کر لیجئے گا چوتھے امام سے، تو میری ماں سے پوچھا کہ اے فاطمہ بنت اسد، جب دیوار پھٹنے لگی تو تم عورت تھی، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ تم پیچھے نہیں ہٹی؟ تم نے فرار اختیار نہیں کیا؟ یعنی کہ ماں کے علاوہ تو کہہ نہیں سکتا تھا. تو میری ماں نے کہا بھاگے وہ جس کا بیٹا فراری ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دوسرا سوال عجیب و غریب ہے. کہا جب دیوار میں در بنا تو چلی گئی. کہا نہیں، میں کوئی بن بلائے مہمان تھوڑی تھی. لطف نہیں لے رہے ہیں آپ. میں کوئی بن بلائی ہے، فضائل ہے بھائی، ہر آدمی کو جوش آنا چاہیے. بعض لوگ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے لگتا ہے اردو ہی نہیں جانتے. پوچھتے بول رہے، مجھے لگے کہ آپ تک بات پہنچ رہی، کنیکٹ ہو رہے ہیں. اتنا بھی خاموشی اچھی نہیں لگتی، اتنی بھی ہردرمیاں اچھی نہیں لگتی ہیں. یہ تو ہمارے آبا و اجداد نے ہماری شرافت کا پیغام دیا ہے. کلی کے فضائل سے مسکراہٹ آ جائے تو اپنی ماؤں کو دعا دیا کرو. ہماری ماؤں کے پاک شیر نے ہمارے چہروں پہ خوشیاں لائی ہیں. بڑا عظیم جملہ تھا. میں کوئی بن بلائی مہمان تھوڑی تھی. مہمان دو طریقے کے ہوتے ہیں، بلایا ہوا، بن بلایا ہوا. بلایا ہوا مہمان بن بلا ہوا کیسا؟ شکارپور پہنچے، گھر بلاتا ہے، کالا کیسی ہے، چلو دیکھا ہے. اب بیٹے چائے پینے نہیں جا رہا ہوں، یہ بن بلایا مہمان تھا.
بلائے مہمان کیا ہے؟ دروازہ کھولیں گے تشریف لائیں. بیٹھے آپ. بیوی نے کیا کہا؟ میں بن بلائی مہمان نہیں تھی کہ دروازہ کھلا اور اندر نہیں. مجھے بلایا گیا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ جیسے دیوار میں در بنا میں کھڑی رہی. اندر سے آواز آئی آ میری کنیز خاص میرے گھر میں آ. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, بہت عظیم جملہ ہے امیر المومنین کا. آ میری کنیز خاص میرے گھر میں آ. تم شریف عورت خالی گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھتی جب تک گھر کے اندر سے جانی پہچانی آواز نہ آئے. شریف عورت خالی گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھتی جب تک گھر کے اندر سے جانی پہچانی آواز نہ آئے. اور میری ماں کا بے جھجک جانا اس کا مطلب ہے آواز جانی پہچانی تھی. پورے مکے میں ایک ہی آواز علی کی ماں پہچانتی تھی, وہ تھی آواز ابو طالب. تو مجھے کہنا دیجئے خدا معلوم اس خدا کو ان کے خاندان کا لہجہ کتنا پیارا تھا کہ عرش پر بیٹے کے لہجے میں بولا, عرش پر باپ کے جس کا دادا کعبے میں آیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, چھوڑتا ہوں جملہ. انا ابنو یعصوب المومنین. یعصوب الدین نہیں کہا ہے, انا ابنو یعصوب المومنین. میں یعصوب المومنین کا بیٹا ہوں. مولانا کہتے ہیں علی سے کیا ملے گا, فضائل سے کیا ملے گا, میسج بیان کرو. پہلے تو میسج کی تشریح کریں کہ میسج چاہتے کیا ہے. یہ میسج کیا ہے بھائی جو علی کے فضائل کے علاوہ ہے؟ حسین کی مجلس اور اس کے باپ کا ذکر نہ ہو. یہ کہاں کی غداریاں ہیں, کہاں کی بے غیرتیاں ہیں. جس کے باپ کو 70,000 ممبروں سے برا کہا گیا, آج حسین کے ممبر سے علی کے فضائل نہیں ہوئے تو اور کیا ہوں گے؟ جنہیں نہیں پڑھنا ہے مجلس توڑے, کانفرنس کریں, ریلی کریں, جو چاہے بیان کریں. حسین کی مجلس میں علی کا ذکر ہوگا. یہ چوتھے امام نے دربار میں بتایا. میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا کہا سن لیں جو علی کر رہے. ملنا کیا ہے, چوتھے امام سند دے گا انا ابنو یعصوب المومنین. ہم نے یعصوب الدین کا لفظ سنا تھا, یعصوب المومنین کا لفظ نہیں سنا تھا. خطبے میں آیا ہے میں یعصوب المومنین کا بیٹا ہوں. یعصوب کے معنی کیا ہے؟ یعصوب کہتے ہیں شہد کی مکھی کے سردار کو. مومنین کا یعصوب, یعصوب یعنی سردار. صرف سردار پہ نہ رکے, شہد کی مکھی کے سردار کو یعصوب کہا جاتا ہے. اس کی کوالٹی کیا ہے؟ جہاں بیٹھے گا وہیں شہد آئے گی. کہاں ہے یار, جگہ یعصوب معین کرتا ہے, جگہ مکھیاں معین نہیں کرتی, جگہ یعصوب معین کرتا ہے. اس یعصوب کی وجہ سے مکھیاں آتی ہیں. جب مکھیاں پھول سے رس لے کے آتی ہیں تو یعصوب چیک کرتا ہے. اگر اچھے پھول کی خوشبو آ رہی ہے تو جانے دیتا ہے, اگر بدبودار پھول آ رہا ہے تو روک دیتا ہے. یہ مومنین کا یعصوب ہے. جنت
خیر کی خوشبو آئے گی اسے جانے دے گا علی؟ جس کے منہ سے خوشبو نہ آئے اسے روکے گا؟ تبھی تو کہا ہے قسیم النار والجنہ، علی ہی ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرے گا۔ کہاں لے جا کے چوتھے امام نے بات کیا ہے؟ میں اس کا بیٹا ہوں جو مومنین کا یعقوب ہے۔ اے عزیزیو، جنت چاہیے تو ادھر آ، جہنم چاہیے تو ادھر جا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لطف آ رہا ہے؟ آگے بڑھو یا چھوڑ دو؟ سنیے گا، ایسے تو پڑھیں گے۔ انا ابن فاتح البدریہ، اب یزید کو چھوڑ دیا ہے، فاتح الخیبریہ، فاتح الخندقیہ، میں اس کا بیٹا ہوں یزید جس نے بدر جیتی۔ نہیں پہنچے آپ؟ دیکھیے کوٹ بار میں بات کر رہے تھے، ڈائریکٹ اٹیک کرتے تو مار دیتا، کوٹ بار میں ذلیل کرنے کا لطف بھی ہو رہا ہے نا، کیا امام کا سلیقہ ہے؟ اے یزید، میں اس کا بیٹا ہوں جو بدر کا فاتح ہے، تیرا دادا بدر میں بھاگا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے احد کا فتح کیا، تیرا دادا احد میں بھاگا۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے خیبر فتح کیا، جو تجھے پیسے دے رہے تھے انہیں میرے دادا نے بھگایا۔ انا فاتح الخیبریہ وخندقیہ الذی یقلب، اللہ اکبر، میں اس کا بیٹا ہوں جسے رسول نے خندق میں کل ایمان کہا۔ بیٹھے آپ، کل ایمان کہا، کل ایمان نہیں کہا، یہ ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ رسول نے خیبر میں کل ایمان نہیں کہا، ضرب ایمان و کلو، کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ کلو کی شرط پہلے نہیں ہے، عربی گرامر کی بڑی لٹریچر ہے، محسوس کیجئے گا۔ جو شعرا ہیں نزاکت کو لفظوں کی، خطبے کا مطلب ہے لفظوں کی نزاکت کو سمجھیں گے تبھی بات آئے گی۔ لفظوں کا ہی ہیر پھیر تو خطبہ ہوتا ہے، کوئی کہانی کا نام خطبہ نہیں ہے کہ آپ کو کہانی سنائی جائے۔ کیا کہا؟ میں اس کا بیٹا ہوں، فرضل ایمان و کلو، ایمان کا لفظ پہلے آیا ہے، کلو ترجمہ کیا ہوگا؟ کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ جہاں علی نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح خندق ہے، جس کو خندق میں رسول نے کل ایمان کہا۔ چلیے ترجمہ کر لیتا ہوں۔ اے یزید بتا مقابلے والے کو کیا کہا؟ بھول گئے آپ؟ خندق میں پڑھنے کی بات ہے، سارے منہ رہے کہ کیا کہا؟ توجہ فرمائے، کل کفر تو کہا تھا، اور کیا کہا تھا؟ مقابلے والے کو کیا کہا؟ کیا کہا تھا؟ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ آپ ابھی بھی نہیں پہنچے۔ جو خندق میں علی کے مقابلے پر آیا وہ بھی کتا، جو دربار میں علی کے مقابلے پر آیا۔ آخری بار جملے سن لیجیے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے خندق میں کل ایمان کہا گیا۔ یزید بتا مقابلے میں کیا کہا گیا؟ من لہذا الکلب، علامہ علی نے بڑا ایک سلفی سے، ایک دشمن اہل بیت سے
دو تین طریقے سے روایت ملتی ہے، علامہ سے بھی روایت ہے تو شیعوں کا بڑا عظیم جملہ یہ، سنیں گے تو عشق سوار ہو جائے گا۔ مجلس کا مطلب ہے عشق اہل بیت میں اضافہ، اور عشق اہل بیت میں اضافہ جب ہوگا جب اہل بیت کے فضائل پڑھے جائیں، وہ فضائل جو اللہ رسول نے بیان کی، وہ نہیں جو اپنی مرضی والا ہو۔ بہت بڑا جملہ ہے کہ عمر بن عبدوت کو سن رہے ہیں، تو میں ایک اور راز بتا دیتا ہوں۔ کتا کیوں کہا کتا؟ اگر میدان میں آنے والے سارے کتے تھے تو بدر میں عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، اس طرح کے جتنے تھے بیٹھے ہیں وہ سب آئے، کتا نہیں کہا کسی کو۔ ابو سفیان 40 جنگوں میں، کتا کہا نہیں کہا۔ مرحب اس کا بھائی انتر، چھوٹا بھائی حارث، تینوں آئے، کتا کہا نہیں کہا۔ عمر بن عبدوت کو کتا کیوں؟ تو سلفی کا یہ سلفیوں پر چوٹ ہے، گھبرا کے کہا تم ہی بتاؤ، کہ ہم چاہتے تھے کہ تم کہو کہ ہم ہی بتائیں۔ توجہ کرنا کا کیوں کہا؟ جو جملہ لے گیا اس کی سماعت کو سلام ہے۔ کہا اوروں میں اور عمر بن عبدوت میں فرق یہ تھا کہ اور آئے تھے میدان تک، یہ آیا تھا رسول کے گھر تک۔ نہیں بولے آپ بھائی، عمر بن عبدوت نے رسول کے خیمے پر تلوار ماری تھی نا، تو یہ آیا تھا رسول کے گھر تک، اور آئے تھے میدان میں، لہذا وہاں کتا نہیں کہا، یہ آیا تھا رسول کے گھر تک۔ خندق میں رسول نے فیصلہ کیا جو محمد کے گھر تک تلوار لے کر آ جائے۔ قرآن الکریم، میں قرآن کا بیٹا ہوں۔ 80 بار لفظ قرآن قرآن میں آیا ہے، 40 بار قرآن سے مراد علی ہے۔ قرآن پہ بات کروں گا تو بتاؤں گا، میں قرآن کا بیٹا ہوں، میں طٰہٰ کا بیٹا ہوں، میں یاسین کا بیٹا ہوں، میں مزمل کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے تطہیر آئی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے تنویر آئی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے تفسیر آئی، ہر لفظ قیامت ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے طہارت کی گارنٹی خدا نے دیا۔ ابھی بھی آپ نہیں پہنچ رہے ہیں، چونکہ آپ صرف ایک پہلو کو دیکھ رہے ہیں، میں بے چین ہو رہا ہوں دوسرے پہلو پر۔ چوتھے امام پازیٹیو کہہ رہے ہیں لیکن میسج نیگیٹو بھی جا رہا ہے۔ کیا نیگیٹو جا رہا ہے؟ اس پہلو کو محسوس کریں گے تو اور لطف آئے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی طہارت کی گارنٹی لی گئی، تو اس کا بیٹا ہے جس کی نجاست کی گارنٹی لی گئی۔ بھائی آپ کہیں گے نجاست کی گارنٹی کیا ہے؟ جو رسول نے کہا تھا علی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، وہی جو حرام زادہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر۔ اب خطبے میں دو چار پہلو ہیں، بہت لفظ ایسی ہیں جو عام کے لیے، بہت لفظ ایسی ہیں جو صرف علماء کے لیے۔
میں اس کا بیٹا ہوں جو صاحب قدر و قضا ہے. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس کے اوپر شے نہیں ہے. میں کیسے وضاحت کروں, میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے. علی کے اوپر شے نہیں ہے. جہاں شے ختم ہو وہ علی ہے, جہاں لاشیں شروع ہو وہ خدا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انا صاحب القدر والقضاء. یزید احسان مان کے زبان نہیں کھول رہا ہوں. یہ تو گہرائی ہے خود رہی, یہ تو سمجھانا ہے آپ کو. ورنہ پھر آتے کہ وہاں ہمارے پاس صورت دیکھنے تھوڑی آئے, سمجھنے آئے تو سمجھیے اور بولیے. مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ بولتے ہیں تو میرا جو محنت ہے نا, یہ رٹی رائی تو بات ہے نہیں, جو محنت ہے نا وہ سوارت ہوتی جب آپ کے چہرے پہ خوشیاں آتی ہیں. جو مرجاتے ہیں تو میں بھی مرجا جاتا ہوں. مورل سپورٹ نہیں ملے گا تو کہتے ہیں نا کہ خطیب کو پڑھایا جاتا ہے. کیوں شکیل بھائی, خطیب پڑھتا نہیں. انا صاحب القدر والقضاء. دیکھیے ایک آدمی کھڑا ہو کے اپنی بات کہہ رہا ہو دشمن کے درمیان میں, تو پازیٹو تو میں کہہ رہا ہوں لیکن میسج نیگیٹو جا رہا ہے. میں شریف ہوں مطلب تو ذلیل ہے. میں مکہ کا بیٹا ہوں تو مکہ کا بیٹا نہیں ہے. میں طاہر ہوں, میں شجر طیبہ ہوں تو شجر خبیثہ ہے. میں مظلوم ہوں تو ظالم ہے. یہ عنوان سے چوتھے ماہ بات کر رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, اس عنوان سے بات کر رہے ہیں. انا صاحب القدر والقضاء. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. وہی بننے کا نہیں, اللہ کا فیصلہ ہے. میں چاہوں جو اللہ وہی چاہتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے میں وہی چاہتا ہوں. قضا کیا ہے, قدر کیا ہے. قدر سے تقدیر نکلی ہے. تقدیر کو معین کرنے والے کا بیٹا ہوں. میں ایسا ہوں, یہ ہے میسج. میں ایسا ہوں کہ ابھی چاہوں تو تیری تقدیر معین کر سکتا ہوں. لیکن ہم کریم ہیں, دشمنوں سے اتنا جلدی انتقام نہیں لیتے. قضا کسے کہتے ہیں؟ اللہ یوسف کا واقعہ بیان کرتا ہے قضا کے لیے. کیا واقعہ؟ جب قید میں تھے, سنا ہوا واقعہ ہے, قضا تک لے جانا ہے. لطف اٹھائیے گا, لنک خود آپ کے ذہن میں ہو جائے گا, کرنے کی ضرورت نہیں, بہت اچھے سے آپ سن رہے ہیں. یوسف سے 2 آئے ملے, کیا کہا, ہمیں خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ بادشاہ کو جوس پلا رہا ہوں گلاس میں. کہا تو آزاد ہو جائے گا. کس نے کہا؟ یوسف. دوسرا آیا, اس نے دیکھ رہا ہوں کہ سر پر روٹی رکھی ہے, کوبے کھا رہے ہیں. کہنے لگا, یوسف نے کہا کہ تجھے پھانسی دی ہے, تیرے دماغ کو کوبے کھائیں. کہتا میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا. نہیں پہنچے آپ. یہ قرآن میں ہے کہ اس نے کہا یوسف میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا. تم نے خواب کی تعبیر کیسے بیان کر دی؟ تو یوسف نے کیا کہا, یہ قضا ہے, جو کہوں گا وہی ہوگا. اللہ اکبر. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اختیار میں قضا ہے. یزید احسان مان کے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مر جا, ورنہ بھی مر جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لوگ مارا اب اللہ کو. بس آخری جملہ ہے یہیں پہ. میں تھکے ہوں چکے, مسلسل صبح جانا ہے, 2 مجلسیں پڑھنی ہے. پھر کبھی واقعاً پچھتا رہا ہوں, 5 مجلس پڑھتا تو آپ کی تشنگی نہ بڑھتی. 100 پڑھ جائیں تب بھی تشنگی نہ بڑھتی, لیکن سننے والا ہو تو. ہاں وہ والی مجلس ہم نہیں پڑھ سکتے بھائی.
یہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری کھوج ہے. علماء بیٹھے ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آخری جملہ انا ابن من تضل رقم. یزید کوئی نئی بات نہیں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تیرے باپ دادا کو نہ جانے کتنے موڑ پہ ذلیل کیا ہے. کہاں ذلیل کیا؟ یہ موجود تھا وہاں، یہ موجود تھا. چونکہ پک پر لے جا کے میں خطبے کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اس سے حسین جملہ میری نگاہ میں نہیں ہے. بہرحال مولا کا ہر جملہ اچھا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تیرے باپ دادا کو ہر موقع پہ ذلیل کیا. کہاں ذلیل کیا؟ ذلیل تو بہت کیا. بھگایا تلوار سے لے کے، ذلیل نہیں ہوا. مکے کی پالیسی کو ختم کروایا، ذلیل نہیں ہوا. پیسہ دے کر معاف کیا، فقیر بنا کے بھیجا، ذلیل نہیں ہوا. اللہ کی طرف سے لعنتیں آئی، ذلیل نہیں ہوا. آج بھی لعنت یزید کے باپ دادا پر ہو رہی ہے. یہ ذلیل کہاں ہوا تھا؟ جب معاویہ یزید کو لے کر یزید کی بیعت لینے مدینے پہنچا تو اس نے کہا، دیکھیں جرأت دیکھیں، میں مسلم کا زمانہ تھا، اس نے کہا بیعت کرو یزید کی. تھا مدینے والے ڈر کے پہنچ گئے. حسن ابن علی کو بلاؤ، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی نعوذ باللہ بیعت کریں. حسن ابن علی کو بلاؤ. ڈر تو گیا تھا معاویہ. دیکھیے شریفوں کا خوف ہوتا ہے کمینوں میں. آزمایا ہوگا آپ نے، بھائی شریف آدمی ہے، جتنا بھی کمینہ گنڈا بدماش ہو بھائی شریف آدمی ہے. شریفوں سے کمینے ہمیشہ ڈرتے ہیں. یہ ڈر خوف خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی شرافت کا اجر ہوتا ہے. ڈر تو رہا تھا. حسن ابن علی آ رہے تھے. اس نے امام حسن کو مورل کو ڈاؤن کرنے کے لیے معاویہ نے کہا کہ جب حسن ابن علی دربار میں داخل ہو نا، تم سب میرے باپ دادا کی تعریف کرنا. پھر آپ کہانی میں چلے گئے، باپ دادا کی تعریف کرنا. اچھا جیسے حسن ابن علی داخل ہوتے ہیں، میں تھک رہا ہوں، میرا مسائل تک آنا ہے، جیسے ہی داخل ہوتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اے معاویہ تیرے بابا کا گھوڑا ایسا تھا، اونٹ ایسی تھی، تلوار ایسی تھی، آتا ایسے تھا، دوڑتا ایسے تھا، کھاتا ایسے تھا، یہاں مکان تھا، وہاں مکان تھا. 10 منٹ میں ختم ہو گیا. جملہ چوتھے امام کا یاد رکھیے. 10 منٹ میں معاویہ کے باپ دادا کی تعریف کر کے درباری چپ ہو گئے. اب کچھ ہو تو بیان کرے نا، کچھ ہے نہیں. تو امام حسن نے جو ذلیل کیا ہے، کہنے لگا بس تیرے باپ دادا کی اتنی تعریف ہے تو سن، قسم اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر یہاں پہ کھڑا ہو کر قیامت تک اپنے باپ کے فضائل پڑھے، قیامت تک اپنے باپ کے فضائل پڑھوں، قیامت آ جائے گی، فضائل ختم نہیں ہوں گے. معاویہ سن، چل باپ کو چھوڑ، اگر میں اپنی ماں کے فضائل قیامت تک کھڑا ہو کر یہاں پڑھتا رہوں، قیامت آئے گی، ماں کے فضائل کم نہ ہوں گے. معاویہ تو اپنی ماں کی بات میرے کان میں کہہ دے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ہر فرد پر کلمے کو لازم کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسی علی ولی اللہ آیا نا، یزید نے کہا اذان دو، علی پہ روکا ہے، اذان دو. اگر اذان علی کے فضائل روکنے کے لیے ہے تو یزید والی اذان ہے.
اذان دے رہا تھا، کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابھی خطبہ دے رہا تھا نا اور گل بک رہا تھا۔ یہی یزید کچھ دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ نہ کوئی دین ہے نہ کوئی رسول ہے۔ محمد عربی آئے تھے، میں وہ جملے نہیں کہنا چاہتا ہوں، جو ڈومینیشن کرنا چاہتے تھے، ہم نے ان کے ڈومینیشن کو ختم کیا ہے، محمد مصطفیٰ کے ڈومینیشن کو ختم کیا ہے۔ آئے اللہ نے کیسا ذلیل کیا۔ ابھی کہہ رہا تھا خطبے میں، ابھی کیا ہوا؟ اذان دے، لنک کیجیے گا تو لطف آئے گا۔ انہوں نے خطبہ تھا، عربی میں خود ہی پڑھ لیجیے گا۔ لنک، یہ میٹر لنک ہے، یہی تو کہہ رہا تھا نا۔ اذان دے، اسے نہیں پتا تھا اذان میں کیا ہو گیا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یزید تیرے دادا کا نام ہے، میرے دادا کا نام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یزید نے جھنجھلاہٹ میں امام حسین کے سر مبارک پر کانٹے دار لکڑی سے مارنا شروع کر دیا۔ کیا صدمہ ہوا ہوگا، کچھ نہ بنی۔ جب ذلیل ہونے لگا، کانٹے دار لکڑی سے حسین کے ذہن پہ مارنے لگا تاکہ سید سجاد خاموش ہو جائے۔ آج اس امام کی شہادت ہے، 35 سال رویا ہے، 35 سال، ایک دو دن نہیں۔ جب بھی پانی آتا تھا نا، جب وضو کا پانی آتا تھا تو یہ کہہ کے روتے تھے، آئے میرا بابا پیاسا مارا، شان میرا بابا پیاسا۔ جب منہال پوچھتے تھے، بس مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کربلا میں کم تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ کسی کا ایک بھائی اللہ نہ کرے چلا جائے تو اس کا دماغ قابو میں نہیں ہوتا، جس کے 2 بھائی مارے گئے، جس کا 6 مہینے کا بھائی مارا گیا، جس کا بابا پیاسا مارا گیا۔ جوان بھائیوں، ماتم کرنا آج۔ جو آپ چلے جاتے ہو نا، مجھے مت تولا کرو، میں مجلس پڑھ کے تھک جاتا ہوں، اگر میں رکا تو میری آواز جائے گی تو میں آگے مجلس نہیں پڑھ سکتا۔ میرا منہ نہیں ہے کہنے کا آپ کو، لیکن میں کہہ کے جا رہا ہوں، ماتم کر کے جانا۔ اس جگہ اس کی شب شہادت ہے جس کے سامنے اس کی 4 سال کی بہن کو تماچے لگتے ہیں، اور یہ بھائی اپنی بہن کو بچا نہیں سکتا۔ یہ بھائی اپنی بہن کو بچا نہ سکتا۔ ہماری بھی بہنیں ہیں نا، بھائی بہن سے بہت محبت رکھتا ہے، خاص کر بہت چھوٹی ایج میں کافی فرق ہو جائے، بھائی بڑا ہو اور بہن بہت چھوٹی ہو نا، تو محبت دوبالا ہوتی ہے، رو دے تو بھائی تڑپ جاتا ہے، اگر ماں چھو دے نا تو بھائی بگڑ جاتا ہے، ماں آپ نے کیوں مارا؟ بھائی جس بھائی کے سامنے غیر مار رہے ہو، جس بھائی کے سامنے تماچے لگ رہے ہو، وہ کتنا غمگین ہوگا، اسے کتنا صدمہ ہوگا۔ بس ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، جو دنیا سے گئے ہیں
پیٹھ پر اتنے دروں کے نشان تھے کہ 35 سال کے بعد بھی گفت دینے والے نے کہا کہ نشان مٹے نہیں. جانتے گلے میں کتنا زخم تھا؟ جب یزید نے چوتھے امام کو رہا کیا، کڑیاں کھولی، بیڑیاں کھولی، جناب زینب کے ہاتھوں کو کھولا، ڈوبی تھی نا، تو کہا بیٹا، جب دیکھا کہ چوتھے امام آ رہے ہیں تو کہا بیٹا تمہیں کلیجے سے لگا کے پرسہ نہیں دیا ہے. اور میرے کلیجے سے لگ گیا. یہ کہہ کے جناب زینب نے جیسی چوتھے امام کی گردن میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ کو روک دیا. کیا بات ہے بیٹا؟ جب توق سے زخم ہو گیا. تمہیں اماں گلے کو نہ چھوئے. اس امام کو آج بھی اتنا بڑا مجمع آیا ہے رونے کے لیے. میرے جوانوں ماتم کرنا، آج بھی اس کی قبر پہ کوئی چراغ نہیں جل رہا. آج بھی بقی میں اس کی قبر ویران پڑی ہے. بس ایک روایت جس پر چوتھے امام پوری زندگی روئے. آخری عمر میں بتایا، جب منہال نے پوچھا سب سے زیادہ دکھ کہاں پہنچا؟ الشام. 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 منہال کہتے ہیں مچھلی کی طرح تڑپنے لگتے تھے. بہت کم پوچھتے تھے منہال کہ چوتھے امام تڑپنے لگتے تھے. ساری یادیں تازہ ہو جاتی تھی. الشام. الشام. ایک دن منہال نے کہا مولا یہ 3 بار شام شام کیوں کہتے ہیں؟ بس سن لو، اس سے سخت مصائب نہیں پڑھ سکتا میں. 3 بار شام شام کیوں کہتے ہیں؟ کہا منہال بتاؤں گا. امام نے نہیں بتایا. بہت دن، 35 سال 1-2 دن نہیں ہوتے. جب کافی دن گزر گئے تو منہال نے کہا مولا جب بھی آپ سے پوچھو تو آپ کہتے ہیں شام. الشام. الشام. کون سا 3 شام کا معاملہ ہے؟ کہا منہال 3 واقعہ شام میں میرے ساتھ ایسا پیش آیا کہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. کہا پہلے شام سے کیا مراد ہے؟ آپ کبھی اللہ کرے شام جائیں نا زیارت کرنے کے لیے، تو اگر آپ آہستہ آہستہ بھی پیدل چلیں گے تو شام کے بازار سے یزید کے دربار تک مشکل سے آدھا گھنٹہ. اس سے بڑا بازار نہیں ہے. مشکل سے آدھا گھنٹہ. اگر بہت کوئی بوڑھا بھی شخص ہے، بہت آہستہ چل رہا ہے تو 35 سے 40 منٹ. کہتے ہیں کہ اس بازار میں 7 دروازے بنائے گئے. ہر دروازے پر ہزاروں کی تعداد تھی. اور منہال ہمیں بازار شام میں صبح کی نماز کے بعد داخل کیا گیا اور دربار پہنچتے پہنچتے مغرب ہو گیا اور ہم پہ کھجوریں ماری جا رہی تھی، ہم پہ پتھر مارے جا رہے تھے. ہم میں کوئی ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا ہو. کا مولا دوسرے شام سے کیا مراد ہے؟ کا پوپی کا بے پردہ دربار یزید میں جانا. مت پوچھو ملال کیا مولا تیسرے شام سے کیا مراد ہے؟ چوتھے امام سینہ پیٹنے لگے. کہتے ہیں جب ہمارا قافلہ بازار شام کے تیسرے دروازے سے گزرا تو شمر کو ایک ظلم سوجھا. نہیں سن سکتے اس روایت کو. شمر کو ایک ظلم سوجھا. کیا کیا اس نے؟ کہ ہمارے قافلے سے 2 بچوں کو اتارا.